मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, आपको पता है सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला के अहकामात भी चल रहे हैं, मुशरिकीन के बेहुदा मुतालबे भी चल रहे हैं और उनके जवाबात भी फिर सहाबा कराम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न अखलाक की तरगीब दी जा रही है। और उनके बेहुदा मुतालबे के मुआवजे क्यों नहीं आते, उनके जवाबात भी, इसके साथ साथ फिर अल्लाह दलाइल भी देते रहते हैं। तो उन दलाइल में से अल्लाह ताला ने आगे दलाइल दिए, लेकिन जो आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाक़या जो बहुत दफ़ा बयान किया है, उस वाक़े को भी अल्लाह ताला ने यहाँ मुकर्रर बयान किया ताकि लोगों को पता चले कि ये जो मुशरिकीन और जो काफिर इतनी हठ धर्मी और ज़िद का मुजाहरा कर रहा है, तो ये बात भी पहले से तयशुदा है। इसमें इन काफिरों की बातों में आके इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो शैतान पहले ये काम कर चुका है कि मैं इनको तेरे रास्ते से रोकूंगा मैं। तो ये दलाइल की क़ुव्वत की बेस पे नहीं काफिर ईमान का इनकार कर रहे, यानी ऐसा नहीं है कि इस्लाम के दावे में जान नहीं है, बल्कि ये शैतानी असरात हैं। और शैतान तो बहुत पहले से इंसान से हसद करता है, और उसने कहा था कि मैं अक्सरियत को जहन्नम का ईंधन बनाऊंगा। तो ये उस जो वाक़या हुआ था ना, उसके नतीजे में जो शैतान को हसद हुआ, उस हसद का नतीजा है। तो लिहाजा अक्सरियत अगर गुमराह है तो उसकी गुमराही से मुतासिर मत हो कि अगर इस्लाम दीन बरहक है तो अक्सरियत इसको फॉलो क्यों नहीं कर रही। तो इस बात से बिल्कुल मुतासिर ना हो, क्योंकि शैतान ने यह अज़म किया था कि मैं अक्सरियत को जहन्नम का ईंधन बनाऊंगा, और वो पूरा जोर लगाकर जो है वो ये काम कर रहा है। तो ये शैतान है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति, और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इसका मैं कई बार इसकी तफसीर बयान कर चुका हूँ कि यहाँ इब्लीस का इस्तिस्ना क्यों किया। क़ाला, इब्लीस कहने लगा, असजुदू, क्या मैं सजदा करूँ, लिमन खलक़त तीना, उस शख्स को, उस ज़ात को जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया। यानी अल्लाह पे उल्टा एतराज़ कर रहा है कि ये कैसे मैं ये नहीं कर सकता हूँ। क़ाला अराइता, फिर शैतान कहने लगा, ए अल्लाह तू बता, हाज़ल्लज़ी कर्रमता अलैया, ये वो ज़ात है जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी है, जिसको तूने मुझ पर इज़्ज़त दी है। यानी तौहीन कर रहा है अल्लाह के हुक्म की कि ये इसमें क्या चीज़ है, सड़े हुए गारे से तूने इसको पैदा किया, तो मैं कैसे इसको सजदा कर सकता हूँ। और फिर हसद की आग में जल के कहने लगा, लइन अख़रतनी इला यौमिल क़ियामा, अगर तूने क़यामत तक के लिए मुझे मोहलत दे दी, हयात और ज़िंदगी दे दी, लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, चंद लोगों के सिवा मैं पूरी की पूरी इसकी ज़ुर्रियत को अपने कंट्रोल में ले लूँगा। यानी कंट्रोल में लेके क्या करूँगा, फिर अपनी मर्जी से मैं उनको गुमराही के रास्ते में डालूंगा, ऐसा कंट्रोल मेरा इनके ऊपर हो जाएगा। ये शैतान को पता कैसे चला कि चंद लोगों के अलावा सबको कंट्रोल में लूँगा, तो जाहिर है उसको आदम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात देख के अंदाज़ा हो गया होगा, या उसको पता होगा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को में जो खासियतें रखी हैं, या अल्लाह ने उसको बता दिया होगा, जैसे कि दूसरे मकाम पर आता है। तो कुरान जाहिर है हर जगह हर चीज़ की डिटेल बयान नहीं करता, लेकिन बहरहाल शैतान को ये बात मालूम थी कि सबको मैं गुमराह नहीं कर सकूँगा। क़ाल अज़हब, अल्लाह ने फरमाया जा, यहाँ जा का मतलब क्या है कि मैं तुझे और आदम की औलाद को छोड़ रहा हूँ अपने हाल पे। यहाँ जाने का मतलब ये नहीं है कि तू कहीं से आया है तो अब वहीं जा, ये आम मुहावरों में भी ये जुमला इस्तेमाल होता है कि जाओ भाई जो करना है करो तुम। फ़मन तबिअक मिनहुम, लेकिन मैं भी तुझे बता दूँ, अल्लाह ने कहा जो भी तेरी इत्तिबा करेंगे, फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, तो बेशक तुम सब की का बदला जहन्नम है और पूरा पूरा बदला है वो। क्या मतलब, तेरा भी फिर बदला जहन्नम की आग ही है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, और जो तेरी बातों में आएंगे उनको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो तुम सब के लिए एक जैसी वईद है। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, और तू अब क्या कर, पूरा जोर लगा दे आदम की औलाद को गुमराह करने का। अब ये मुकाबला है तेरे और आदम की औलाद के दरमियान, कि जो मेरी मान के चलेंगे, यानी मेरा और गोया तेरा मुकाबला है, जो मुझ पे तवक्कुल करेंगे उनकी मैं मदद करूंगा, और जो तेरी मान के चलेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। लिहाजा अब ये खुला मुकाबला है, मैं भी पैगम्बरों को भेजूंगा, मैं भी पैगम्बरों के वारिसों के ज़रिए हिदायत को दुनिया में फैलाऊंगा, और लोग मेरी अहकामात पे कुर्बानियाँ देंगे, लड़ेंगे, खून बहाएंगे, अपना अल्लाह की राह में यानी कुर्बानियाँ देंगे, खून बहेगा उनका,
اور جیسے کہ جہاد میں ہوتا رہا ہے، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، تو خون بہائیں گے بھی اور اپنا بھی خون بہائیں گے. تو دونوں طرح، جیسے جہاد میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اللہ کے لیے لڑنے والوں کا جو طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام نے جیسے بڑی بڑی قربانیاں دی، تو اور تیرے فالوورز بھی تیری باتوں میں آئیں گے، وہ دلائل کی دنیا کو ایک طرف رکھیں گے، خواہشات کی اتباع کریں گے. تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے بھی کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے تو ان کے قدم کو اکھاڑ. اور اللہ نے کہا کیسے اکھاڑے؟ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے. آواز کا مطلب کیا ہے؟ دعوت. جب آپ کسی کو بلاتے ہیں نا تو آواز دیتے ہیں. تو عام طور پہ جب بھی کسی کو بلایا جاتا ہے اپنی طرف تو آواز دے کے بلایا جاتا ہے. تو مراد آواز نہیں ہے کیونکہ شیطان آوازیں نکالتا ہو، مراد دعوت ہے. اس دعوت کو صوت سے تعبیر کیا گیا ہے. صوت کہتے ہیں بے معنی آواز کو. اس کی انگلش میں مثال ملتی ہے نا، ایک ہے وائس اور ایک ہے ساؤنڈ. ساؤنڈ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، اور انسانوں کی جو بات ہوتی ہے اس کو وائس کہا جاتا ہے. تو اللہ میاں نے اس کی آواز کو ساؤنڈ سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کی توہین کے لیے کہ تیری دعوت جو ہے نا وہ کوئی مزیدار نہیں ہوگی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. لیکن بے وقوف اور احمق لوگ اس بے مطلب آواز پر لبیک کہیں گے کیونکہ اس میں ان کو خواہشات پوری ہوتی نظر آئیں گی. اور قرآن کی جو آواز ہوگی وہ باقاعدہ آواز ہوگی، بامعنی، اس کا مفہوم واضح ہوگا، دو اور دو چار کی طرح. لیکن اس دعوت پہ لوگ لبیک نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا تیری جو بے معنی آوازیں ہیں نا تو نکال کے لوگوں کو اس کی طرف بلا. اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے موسیقی کو بھی شامل کی ہے کہ موسیقی کی دھنیں اور سریں جو اللہ سے لوگوں کو غافل کرتی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک آواز ہے جو صرف آپ اس کے تانے بانے ملا کے اس پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کو اور اس کے احکامات کو آپ بھول جاتے ہیں اور عیاشی کی طرف جانے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ اس کے رسول کی دعوت میں جان ہوتی ہے، وہ دلائل پر مبنی دعوت ہوتی ہے. وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تم فالو کرو گے تو یہ جزا ملے گی، اور اس کی مخالفت کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ براہین سے اور دلائل سے ثابت کرتے ہیں. لیکن جو گانے اور موسیقی سننے کے عادی لوگ ہیں وہ صرف آوازوں کو دیکھ کر اس کے سروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے سروں کے پیچھے بھاگ کے قرآن کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جس طرح سے چاہے لوگوں کے قدم کو اکھاڑ. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور پورا زور لگا دے، یعنی اپنے لاہو لشکر، اپنے گھڑ سوار اور پیادہ پا سپاہیوں کو کھینچ کے لیا انسانوں کے مقابلے میں. یہ کنایا ہے، یہ یعنی ایک محاورہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اپنا لاہو لشکر لا کے تو یہ کام کر لے، اکیلا نہیں کر. تو اللہ نے بھی شیطان کو گویا قیامت تک کھلی مہلت دے دی کہ تو پورا زور لگا دے، جس طریقے سے گمراہ کر سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کے اور دنیا کو مزین کر کے اور کس مختلف طریقوں سے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شریک ہو جا. کیا مطلب مال میں شرکت کیا ہے؟ کہ مال جو اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا، جس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملیں اس کو تو چاہیے نا کہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرے، بھائی اللہ نے مجھے مال دیا تو مال میں بھی شرکت کر لے. کیا مطلب؟ ان کا مال ان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا دے. اور اولاد میں بھی شرکت کر. اولاد ملنے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت ہے تو ہم اور اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اولاد میں بھی تو اپنا حصہ ڈال دے. کیا مطلب؟ یہ اولاد بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جائے. کتنے لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. وعیدہم، اور ان سے وعدے بھی کر. کیا مطلب؟ برائی کے راستے پہ ڈال کے نا لمبی لمبی امیدیں دلا ان کو، وعدے کر کہ تم یہ گناہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس سے ڈپریشن ختم ہوگی. آپ دیکھ لیں ہر گناہ کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو غلط قسم کے تانے بانے ملا کے نا اس گناہ میں پڑ رہا ہوتا ہے. اور نشہ کرنے والے وہ سمجھتے ہیں اس سے ہماری سٹریس ختم ہو جائے گی، زنا کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈپریشن ختم ہو جائے گی اور عیاشی ہم کریں گے تو پھر یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اللہ نے فرمایا ان سے وعدے بھی کر تو، یعنی اللہ گویا اس کو یہ تحدید کہلاتا ہے یہ عمل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو پرمیشن دے رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو اجازت مانگی ہے نا کہ میں ان کو گمراہ کرتا ہوں تو ہر طریقہ استعمال کر لے. باقی اس پہ شیطان کو سزا ملے گی کہ تو نے ان طریقوں کو استعمال کیوں کیا. اس کی مثال ہے جیسے کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہو نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو آپ کہتے ہیں بھائی تو جو کر سکتا ہے کر لے. تو یہ پرمیشن نہیں ہوتی کہ میری طرف سے اجازت ہے. مطلب یہ کہ میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اگر مقابلہ ہے تو پھر کر کے دیکھ، صحیح طرح سے کر. تو شیطان نے بھی جب کہا اللہ تعالیٰ کو کہ میں یہ کروں گا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرا تیرا مقابلہ ہے، تو نے جو کرنا ہے وہ تو کر کے دکھا. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا
کہ دو باتیں فرمائی، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ نے ہمیں تنبیہ کر دی کہ دیکھو شیطان تم سے جو بھی وعدے کرے گا دھوکے پر مبنی ہوں گے. وہ بڑے سنہری باغ تمہیں دکھائے گا کہ ویژن ہے، جیسے آج کل جو مذہب کو نہیں مانتے نا موٹیویشنل اسپیکر، وہ جس طرح کے فضول دعوے کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، اور حالانکہ ان کی دعوت میں خدا کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا اور جنت جہنم کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے سنہری باغ دکھائے گا، لیکن وہ باغ دکھاتے ہیں سنہری باغ بڑے بڑے. یعنی جو مذہب کو نہیں مانتے موٹیویشنل اسپیکر، آپ دیکھیں وہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے سنہری باغ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو اللہ کو بھلا کے یا اللہ کی نافرمانی کر کے جتنے بھی وعدے ہیں، جتنے بھی سنہری مستقبل ہیں اور کامیاب مستقبل ہیں، یہ سب شیطان کے وہ دھوکے ہیں، شیطان کے وہ وعدے ہیں جو نرے دھوکوں پر مشتمل ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے شیطان سے کیا کہا، شیطان نے جب کہا نا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا، تو اللہ نے کیا کہا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو پورا زور لگا دے ان کو گمراہ کرنے پر، لیکن میرے جو بندے ہیں تیرا ان پر زور نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا، وکفیٰ بربک وکیلا، تیرا رب کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. یعنی جو اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے اور یہ عزم کریں گے کہ ہم نے شیطان سے دوستی نہیں کرنی، تو پھر اللہ ان کو بچائے گا. پورا زور بھی تو لگا دے گا، تیرا وہ زور ان پر نہیں چلے گا.